عدالتی محاذ پر لڑے جانے والی جنگ میں کہیں بریت کے پروانے ہیں اور کہیں اسی بریت کو چیلنج کرنے کے اقدامات۔ آج آزادی مارچ کیس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی اور شیخ رشید بری ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدت کیس کا فیصلہ 1 ماہ میں کرنے کا حکم سنا دیا، لیکن دوسری طرف حکومت نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے بھی لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں جا کر چیلنج کر دیا ہے۔ عدالتی محاذ پر لڑے جانے والی اس جنگ میں بڑی تیزی سے پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 3 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بری کیا، اور آج 10 دن بعد حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ حکومت نے وزارت داخلہ کے ذریعے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کی ہیں اور یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہائی کورٹ کو سائفر کیس میں اپیل سننے کا اختیار ہی نہیں۔ یہ اصول طے شدہ ہے کہ جب پارلیمنٹ قانون میں کوئی بات نہ لکھے تو عدالتی فیصلے کے ذریعے اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل میں عدم تعاون کا رویہ رہا، اور ریکارڈ سے ثابت ہے کہ دونوں ملزمان نے ٹرائل کے دوران 65 متفرق درخواستیں دائر کی۔ متعدد بار ملزمان کی استدعا پر سماعتیں ملتوی بھی ہوئیں، گواہان پیش ہوئے، لیکن ملزمان کے وکلاء نے ان پر جرح نہیں کی۔ درخواست میں یہ موقف بھی اپنایا گیا ہے کہ یہ اصول طے شدہ ہے کہ کسی ٹرائل میں قانونی تقاضے پورے نہ ہوں تو معاملہ دوبارہ ٹرائل کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ سائفر کے اس کیس میں استغاثہ نے ٹھوس دستاویزی اور فورنزک ثبوت پیش کیے جنہیں ٹرائل میں جھٹلایا نہیں گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان ٹھوس شواہد کو مد نظر نہیں رکھا۔ حکومت کی اپیل کے بعد سائفر کا یہ مقدمہ اب سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی 8 الیکشن ٹرائبیونلز کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپیل میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ٹرائبیونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن ٹرائبیونلز تشکیل دینے کے احکامات جاری کیے تھے۔ 29 مئی کو جسٹس شاہد کریم پر مشتمل بینچ نے سلمان اکرم راجہ اور راؤ عمر ہاشم خان کی جانب سے دائر 2 درخواستوں کو منظور کیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو احکامات صادر کیے تھے کہ 1 ہفتے کے اندر الیکشن ٹرائبیونلز تشکیل دے کر عدالت کو آگاہ کیا جائے، مگر اب الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ 3 دن پہلے بھی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے 3 حلقوں سے لیگی امیدواروں کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے تینوں حلقوں کے ٹرائبیونل جج تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی۔ الیکشن کمیشن ٹرائبیونل تشکیل کے اس اہم ترین معاملے میں عدالتی فیصلوں کی راہ میں مزاحم دکھائی دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف رہنماؤں پہ عدالتی ریلیف کے دروازے بھی کھلے دکھائی دے رہے ہیں۔ سائفر سے بریت، 9 مئی کے 12 مقدمات سے بریت، توشہ خانہ کی سزا معطلی کے بعد آج آزادی مارچ سے متعلق درج مقدمات میں عمران خان، شاہ محمود قریشی، صداقت عباسی، علی نواز اوان، شہریار خان افریدی اور شیخ رشید احمد کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی عدت نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر 10 روز میں فیصلہ سنانے، اپیلوں پر 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، جسٹس میاں گل حسن کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سوال اٹھایا کہ کیس ایڈیشنل سیشن جج کو کیوں ٹرانسفر کیا گیا۔ ہماری پہلے استدعا ہے کہ سیشن جج شاہ رخ ارجمند کو محفوظ فیصلہ سنانے کی ہدایت کی جائیں، یا پھر ہائی کورٹ خود اپیل سن کر فیصلہ کرے۔ اس موقع پر خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے دلائل دیتے ہوئے موقف اپنایا کہ خاور مانیکا نے جج پر اعتراض کیا، عدالت نے درخواست مسترد کر دی، خاور مانیکا نے دوبارہ اعتراض کیا تو سیشن جج نے معاملہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا۔ ہائی کورٹ نے ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر یہ اپیلیں ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ کو بھیج دی، اور اس عدالت کے ایڈمنسٹریٹو آرڈر کو بالواسطہ یا بلا واسطہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی خاور مانیکا کے وکیل عباسی صاحب نے اپیل ایڈیشنل سیشن جج سے سیشن جج کو ٹرانسفر کرنے کی مخالفت بھی کر دی، مگر عدالت نے اپیلوں پر 1 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف عدالتوں میں برابر آمنے سامنے ہیں، نئے مقدمات کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ، مگر مذاکرات کی کوششیں بھی تیزتر ہو گئی ہیں۔ ناظرین، عمران خان جو اس سے پہلے حکومت کی بجائے طاقتور شخصیات کی بات کرنے پر زور دیتے رہے، اب سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے آمادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ عدالتوں سے ریلیف اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی پیش رفت میں اہم ترین سوال یہی ہے کہ تحریک انصاف کے لیے کہیں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو چکا ہے، یا بھی اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے تحریک انصاف کو آگ کے مزید دریا پار کرنے ہوں گے۔ اس حوالے سے آج حکومتی رکن سینیٹر عرفان صدیقی کی طرف سے سینیٹر کے اندر بڑی دلچسپ بات کی گئی، ملاحظہ کیجیے۔
آپ کہتے ہیں جی کہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی جو ہے وہ ہم سے بات کرے گی. اب مجھے نہیں پتا کہ اچکزئی صاحب کی کمیٹی کیا بات کرے گی, کیا ضمانت دے گی ہمیں, اور کیا جو ان کا موقف رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں ہے, یہ فارم 45 پہ آئی ہوئی ہے, یا یہ سارے کے سارے چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان سے بات نہیں ہو سکتی. اگر وہ موقف برقرار ہے تو کیا بات ہوگی؟ کوئی بات نہیں ہوگی پھر. اور اگر وہ موقف ختم ہو گیا ہے تو اس کا اعلان کریں کہ آج کے بعد یہ چور نہیں ہے, یہ ڈاکو نہیں ہے, یہ پاکیزہ ہو گئے, پھر ہم بات بھی کر لیں گے. دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں جج ہراسانی کیس میں اے ٹی سی سرگودا کے جج نے عدالت کو خط لکھ دیا. دوران سماعت آئی جی پنجاب نے حساس نوعیت کی رپورٹ جمع کراتے ہوئے کہا کہ یہ صرف عدالت کے لیے ہے. لاہور ہائی کورٹ میں آج اے ٹی سی سرگودا کے جج کو ہراساں کرنے کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. آئی جی نے عدالت کو یہ بتایا کہ عدالت کے باہر فائرنگ ہوئی. جج صاحب کے حکم پر ہم نے انکوائری کروائی. ہمیں سب سے پہلے عدالت کے علاقے کی جیو فینسنگ کروانا ہوگی, مگر ڈیٹا کا مسئلہ ہے. سی ڈی آر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیلی فونک کمپنیز کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ کسی کو موبائل ڈیٹا نہیں دیں گی. آئی جی پنجاب نے عدالت سے استدعا کی کہ ہماری وزارت داخلہ کے ساتھ فوری طور پر ایک کمیٹی بنائی جائے. اس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ اگر جیو فینسنگ کی اجازت نہیں ملتی تو آپ بندے کو گرفتار نہیں کریں گے. بھاولپور میں جج صاحب کے گھر کے باہر جو میٹر تھا وہ توڑا گیا. اس کی کیا معلومات ہیں؟ جج محمد عباس کو ایجنسیوں کے بندوں کے ملنے کا پیغام پہنچایا گیا. کیا آپ نے وہ بندہ ڈھونڈا کہ جو جج صاحب سے ملنا چاہتا تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جج صاحب کو کس بندے نے یہ پیغام پہنچایا؟ آئی جی پنجاب نے عرض کی کہ میں نے متعلقہ افسروں سے اس حوالے سے پوچھا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا. میں نے اس حوالے سے پتہ کروایا لیکن ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی. چیف جسٹس نے پھر سوال اٹھایا کہ آپ نے کس قانون کے تحت وکلا اور سائلین کو اے ٹی سی عدالت جانے سے روکا؟ آئی جی پنجاب نے وضاحت کی کہ اس حوالے سے خاص خطرہ تھا اس لیے بند کیا گیا. اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پھر پورے پاکستان کی عدالتوں کو بند کر دیجئے. سارے پاکستان میں ہی تھریٹ الرٹ ہے. آپ مجھے کوئی قانون بتا دیجئے کہ کس قانون کے تحت عدالت جانے سے روکا گیا. آئی جی پنجاب نے جواب دیا کہ ہم نے دفعہ 144 نافذ کی تاکہ لوگ اکٹھے نہ ہوں. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ ہم لوگوں کے اکٹھے ہونے کی بات نہیں کر رہے, عدالت جانے سے کیوں روکا؟ آپ پھر کرفیو نافذ کر دیں. بعد ازاں ناظرین آئی جی پنجاب نے حساس نوعیت کی رپورٹ عدالت میں جمع کراتے ہوئے موقف اپنایا کہ یہ بہت حساس رپورٹ ہے جو صرف عدالت کے لیے ہے. دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جج صاحبان نے خط میں لکھا ہے کہ وہ ڈرنے والے نہیں. جو کام انہوں نے کرنا تھا آپ نے اس سے انہیں روکا. آپ کا حساب تو انہوں نے لینا ہے جنہیں آپ خوش کر رہے ہیں. آئی جی صاحب براہ کرم عدالت کا مذاق نہ بنائیے. اے ٹی سی سرگودا کے جج کے خط میں عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں پیغام دیا گیا کہ کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میرے انکار کرنے پر میرے گھر کے باہر لگے گیس کے میٹر کو توڑ دیا گیا. مجھے وابڈا کی جانب سے بجلی کا بھاری بھرکم بل بھیج دیا گیا. پولیس نے 9 مئی کے کیسز کی سماعت کے دن عدالت کی جانب جانے والے رستے بند کر دیے اور عدالت کے باہر لگے ٹرانسفارمر پر فائرنگ کی گئی. کیس کے فیصلے کے روز عدالت کا تھریٹ الرٹ کے نام پر گھیراؤ کیا گیا. اہم ترین معاملہ ہے اور اس اہم ترین معاملے پر آئی جی پنجاب پیغام بھیجنے والوں کو تلاش کرنے سے عاجز دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر اپنی صفائی دینے سے عاجز دکھائی دے رہے ہیں. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.